اللہ الرحمن الرحیم فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم سامعین کرام، حاضرین مسجد، امام الاولین والآخرین، سید المرسلین، تاجدار حرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب کے آخری نبی ہیں اور عالمی نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک بات کی نشاندہی کر دی کہ اس دنیا میں آنے کے بعد ہمیں کس چیز سے سابقہ پڑے گا اور ہم کیسے اس سے بچ سکتے ہیں۔ امام الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارکہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلنے والے نورانی الفاظ آپ کے سامنے پڑھے، آپ تمام حضرات نے اس کو سنا۔ امام الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ہے پڑھنے والے کو اور سننے والے کو، یعنی جو امام الاولین والآخرین کے الفاظ سنے اور اس کو پڑھے اور اس کو یاد کرے اور اس کو دوسرے تک پہنچائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، نظر اللہ عبدا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو خوش رکھے گا۔ یہ امام الاولین والآخرین کی تمام ایمان والوں کے لیے دعا ہے، لیکن کس بندے کو خوش رکھے گا؟ آپ نے بھی فرما دیا، من سمع مقالتی، جس نے میرے الفاظ کو سنا، فحفظھا، اور اس کو یاد کر لیا۔ پتہ چلا یاد کرنا بھی یہ عبادت ہے، اور یاد کرنے والے کو بھی امام الاولین والآخرین کی دعا کا حصہ مل جائے گا، وہ انسان خوش رہے گا۔ ووعاھا، اور پھر اس کو یاد کرنے کے بعد اس کو محفوظ کر لیا، بھلایا نہیں، یعنی غفلت سے یاد نہیں کیا۔ واداھا، اور پھر جہاں پر جس چیز کی ضرورت ہوئی وہ الفاظ امام الاولین والآخرین کے دوسروں کو سامنے بتا دیے۔ امام الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو دعا دی ہے کہ وہ بندہ خوش رہے گا۔ تو یہ الفاظ آپ کے سامنے پڑھے۔ امام الاولین والآخرین نے ان الفاظ میں کیا ارشاد فرمایا؟ یہ عربی کے الفاظ ہیں، امام الاولین والآخرین کی زبان عربی تھی، قرآن کی زبان عربی ہے، اور جنت میں جو زبان بولی جائے گی وہ بھی عربی ہی ہوگی۔ پتہ چلا کہ یہ جنتی زبان ہے۔ امام الاولین والآخرین نے ارشاد فرمایا، من لزم الاستغفار، یا من اکثر الاستغفار، جو شخص استغفار کو لازم پکڑ لے یا پھر جو کثرت سے استغفار کیا کرے۔ کہیں گے استغفار ہے کیا؟ کہیں گے استغفار کہتے ہیں انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں کو پیش کرے اور یہ کہے، اللہ یہ ہم نے گناہ کیے ہیں، معاف فرما دیجیے۔ کہیں گے اسے کہتے ہیں استغفار۔ آدمی استغفار اس وقت کرتا ہے جب اس کے گناہ زیادہ ہو جائیں، اور ہر ایک انسان جانتا ہے ہمارے گناہ زیادہ ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ کرم اور اس کا فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے عیبوں کو چھپا کر کے رکھا ہے، ورنہ یہاں پر بیٹھنے کے قابل ہم ہوتے نہ۔ اگر انسان گناہ کرتا اور گناہ کرنے کے بعد اس کی تشہیر ہو جاتی، وہ مشہور ہو جاتا، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی ذریعے سے اس کے گناہوں کو آشکارا کر دیتے، لوگوں کے سامنے کھول دیتے کہ دیکھو فلاں بندے نے، فلاں تہجد پڑھنے والے نے، فلاں عالم نے، فلاں مفتی نے یہ گناہ کیا ہے، تو انسان کی نظر میں اس کی عزت
گھٹتی نہ بلکہ ختم ہو جاتی، اور پھر وہ انسان اس کو منہ لگانے کے لیے تیار نہ ہوتا، کہیں گے آپ نے تو یہ جرم کیا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ستار العیوب ہے، عیبوں کو چھپانے والا ہے۔ اور امام الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات یہ بھی سکھائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو عادتیں ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہیں، وہ صفات انسان کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رحیم ہے، انسان کو رحیم ہونا چاہیے، انسان کے اندر رحم کا مادہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے چھوٹوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرے، بڑوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرے۔ اور انہی میں سے ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے جو ستار العیوب ہے، جو عیبوں کو چھپا لیتا ہے۔ ہمارے اندر بھی یہ صفت ہونی چاہیے کہ اگر ہمیں کسی کے عیب پتہ چل گئے کہ فلاں بندہ ایسا ہے، تو ہم دوسروں کے سامنے اس کو گائیں نہ۔ ہم آپ ان کی بات کر رہے ہیں، بڑے بڑے کانڈ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج آپ کو ان کے چہرے پہ داڑھی دکھ رہی ہے، بڑھاپا آ گیا ہے، ہم سے پوچھئے بچپن میں ہم دونوں ایک دوسرے کے بہت قریبی دوست تھے، لنگوٹیا یار تھے، بڑے بڑے کانڈ کیے ہیں۔ ہم بڑے فخر سے یہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عیبوں کو چھپا رہے ہیں، اور ہم یہ کر رہے ہیں کہ دوسروں کے عیب کو سب کے سامنے آشکارا کر رہے ہیں، اور ہم کہتے ہیں یار ہم تو سگریٹ پیتے ہی پیتے ہیں، یار سب تو جانتے ہی جانتے ہیں، ان کے بارے میں لوگ نہیں جانتے ہیں، اور ہم کہنے لگے اب میں سگریٹ کی بات کر رہے ہیں۔ ایک دن میں پتہ نہیں 60-65 مسالے کھا جاتے ہیں، ہم نے کہہ دیا۔ پتہ یہ چلا ابھی تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہمارے اندر آئی نہیں۔ جب اللہ کی صفت ہمارے اندر آئی نہیں تو ہم اللہ والے ہیں، ہم بزرگ ہیں، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اور جب ہم دوسروں کے سامنے کسی انسان کے عیب کو ظاہر کریں گے، کہیں گے لوگ ہمارے عیب کو ظاہر کریں گے اور کیا کر لیں گے، اور کیا کر لیں گے، ہے کیا ان کے اندر؟ ہر ایک انسان ہماری طریقے سے برا نہیں ہے۔ ہم نے کسی کا عیب کو ظاہر کر دیا، ضروری تھوڑی نہ دوسرے بھی ہمارے عیب ظاہر کر دیں۔ ارے چھوڑیے ہٹائیے، کہیں گے پھر کیا ہوگا؟ کہیں گے قیامت کے دن میدان محشر میں جب اولین و آخرین کا مجمع ہوگا، امام الاولین والآخرین موجود ہوں گے، تب ہمارے عیب کو ظاہر کیا جائے گا۔ اور اس وقت انسان کے جب عیب کو ظاہر کیا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کھول کر کے جب بیان کرے گا، اس وقت ہمارا حال کیا ہوگا یہ بتایا نہیں جا سکتا ہے۔ بہرحال ہماری ذمہ داری یہ ہے اگر کسی کا عیب پتہ چل جائیں تو اس کو چھپائیں، اور اگر اپنے اندر عیب ہو تو اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں، اور اگر کوشش کرنے کے ساتھ ساتھ ختم نہ ہو رہے ہوں، کیونکہ ہماری عادت اتنی زیادہ ڈھیٹ ہو چکی ہے گناہوں پر، اب عادت ایسی بن گئی ہے، گناہ کرنے میں مزہ آنے لگا ہے، بات عادت ایسی بن گئی ہے اب اپنے آپ ہو جاتا ہے، بہت بچنے کی کوشش کرتے ہیں پھر بھی ہو جاتا ہے۔ کہیں گے اب کیا کریں؟ کہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم اور فضل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اسلام مذہب عطا کیا، ہم الحمدللہ ایمان والے ہیں، ہم مسلم ہیں۔ کہیں گے عیب اگر زیادہ ہیں کیسے معافی مانگیں؟ کہیں کسی اور مذہب میں اگر ہم ہوتے تو کیا کہا جاتا پتہ ہے؟ کہنے لگے آپ فلاں جگہ جائیے اور فلاں بندہ ایک کمرے میں بیٹھا ہے اور وہاں پر ایک پردہ لگا ہوا ہے، اور ہم جائیں اور اس کے سامنے اپنے عیب کو ظاہر کریں کہ دیکھیے ہم نے یہ گناہ کیے ہیں، آپ ہماری گناہوں کی معافی کر دیجئے۔ اب وہ بندہ پردے کے پیچھے بیٹھا یہ کہہ رہا ہے ٹھیک ہے آپ کے گناہ معاف ہو گئے۔ کہیں گے یہ کون لوگ ہیں؟ کہیں گے عیسائی مذہب میں ایسا ہوتا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم غلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امام الاولین والآخرین نے گناہوں پر پردہ ڈالنا سکھایا ہے۔ کہیں گناہ ہو رہے ہوں اللہ سے معافی مانگ لو۔ کہیں کب مانگیں؟ کہیں گے اللہ کے ساتھ آپ نے گناہ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں گستاخی کی ہے، اللہ سے اکیلے میں معافی مانگ لو۔ کہیں گے اگر کسی بندے کے ساتھ ہم نے گناہ کیا ہے، کسی بندے کا دل دکھایا ہے، تب کیا کریں؟
کہیں گے تب اس بندے سے معافی مانگو کہ یار یہ تو نہیں ہو سکتا ہے. کہیں گے جس کے اندر یہ جگرا آ گیا پھر وہ بندہ دوسروں کے نزدیک محبوب بن جائے گا. بعض جگہ لکھنؤ میں ایسی ہیں کہ اگر مسجد میں ہم لوگ جو آتے ہیں الحمدللہ سب ایمان والے ہیں, اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ایمان والے تو ہیں لیکن دل ملتا نہیں ہے ہمارا. برابر میں تو بیٹھ گئے ہیں یہ صاحب, دل نہیں ملتا ہے, آدمی صحیح ہے نہیں. کہیں گے پھر کیا کریں, اب کیسے معافی مانگیں؟ کہیں گے معافی مانگنے کا جذبہ نہیں ہو رہا ہے, شروعات میں ایک کام کرو. ہے تو بڑا سخت کام. کہیں گے اسی سے معافی ہو سکتی ہے. کہیں گے وہ کام یہ ہے کہ آپ جس بندے کے سلسلے میں ہمارے دل میں نفرت ہے اس بندے کے لیے اکیلے میں دعا کرے, اللہ اس کو اچھائی کے ساتھ رکھیے گا, اللہ اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیجیے گا. کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے تو ہمیں بہت پریشان کیا تھا اور اس نے ہماری بچی کے ساتھ بھی زیادتی کی ہے, ہمارے لڑکوں کو بھی پریشان کیا تھا, اور یہ تو بہت دور کی بات ہے اس نے ہمیں بھی پریشان کیا تھا. کہیں گے یہی ایک طریقہ ہے کہ جب ہمارے دل میں دوسرے کے حساب سے نفرت ہے اس کے لیے اکیلے میں دعا کریں. بڑا مشکل کام ہے. کہیں گے جب ہم یہ کرنے لگیں گے تو ہوگا کیا؟ کہیں گے اپنے آپ اس کے اندر سے محبت پیدا ہونے لگے گی, اور جب محبت پیدا ہونے لگے گی پھر اگر گناہ ہو جائے گا تو جمعے کے دن, کب؟ جمعے کے دن, جمعے کی نماز کے وقت تمام ایمان والے, تمام محلے والے, گھر سے تمام لوگ مسجد میں آتے ہیں, تب کیا کہیں؟ کہیں گے بڑا مشکل کام ہے, لیکن گناہوں کی معافی ایسا ہی ہوتی ہے. اور وہاں پر آئے اور کھڑے ہو کر کے یہ کہہ دیں خالد بھائی کا ہم نے دل دکھایا تھا, ہم خالد بھائی سے معافی مانگ رہے ہیں. کہیں گے یہ تو قطعاً نہیں ہو سکتا ہے. کہیں گے واقعی ہمارے لیے نہیں ہو سکتا ہے, لیکن جب دل میں محبتیں ہوں گی اپنے آپ معافی مانگ لیں گے. کہیں گے خالد بھائی بڑے ضدی ہیں, معاف نہیں کریں گے. کہیں گے آپ کا کام ہے معافی مانگنا, آپ سے یہ تھوڑی نہ کہا جا رہا ہے, ہم سے یہ تھوڑی نہ کہا جا رہا ہے کہ آپ ان سے یہ کہیے ہماری معافی قبول کر لیجئے. ہمارا ایمان درست ہے, ہمارے دل میں محبت ہے, ہم یہ کہہ دیں خالد بھائی ہم نے آپ کے ساتھ گستاخی کی تھی, ہمیں معاف کر دیجئے. آج نہیں کل خالد بھائی ہوں یا عبداللہ بھائی ہوں یا ناصر بھائی ہوں, ایک نہ ایک دن یہ کہیں گے جا یار معاف کر دیا. مرنا تو ہم کو بھی ہے, مرنا تو تم کو بھی ہے, اور مرنے کے بعد ہمارا حال یہ ہوتا ہے ہم جنازے میں جانے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ہم نہیں جائیں گے یار, ہم ہاں چلو ٹھیک ہے وہ. اور بعد میں اتنے بڑے قابل الحمدللہ ہم لوگ ہیں, بعد میں حدیثیں لے کر کے آ رہے ہیں کہ دیکھیے جو آدمی کھلا گناہ کرتا ہو, حدیث میں آیا ہے امام الاولین والآخرین نے فرمایا اس کی نماز جنازہ بڑے لوگ نہ پڑھیں. ہاں ہم بڑے لوگ ہیں, ہم بہت بڑے عالم ہیں, بڑے ترم خواہ ہیں, بہت بڑے مفتی ہیں, ہم نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے. کہیں گے پہلے تو ہم یہ دیکھیں ہم کتنے بڑے مجرم ہیں. لوگوں کے سامنے ہم پگڑی باندھ کر کے آ گئے, صافہ باندھ کر کے آ گئے, اور ممبر پر بیٹھ کے تقریر کر دی. اکیلے میں معاملہ ہمارا اور ہمارے رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے. کہیں گے اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے محبتیں بڑھتی ہیں, اور مسجد میں آنے کے بعد ہم نے نفرتیں دیکھی ہیں. کیا بتائیں, ایک جگہ مسجد میں جانا ہوا, کہیں گے وہ آپ کو تقریر کرنی ہے آ جائیے گا. ٹھیک ہے بھائی چلے گئے. کہیں گے ہم آ جائیں گے لینے کے لیے آپ کو. ہم نے کہا پریشان نہ ہوئیے گا, ہم چلے آئیں گے. اب گاڑی سے وہاں پر پہنچے, ایک بندہ آیا, کہیں گے وہ ہمیں لینا تھا. کہیں چلیے ٹھیک مسجد چلیے. مسجد چند قدم پر دور تھی, گاڑی پہ ہم بھی تھے وہ بھی تھے. جیسے ہی مسجد کے گیٹ پر اترے وہ صاحب کہنے لگے امام صاحب اچھے نہیں ہیں, اور امام صاحب جو ہے دعا تعویذ کا کام کرتے ہیں, اور عورتیں مسجد میں آ جاتی ہیں, اور ہم لوگ یہ سوچ رہے ہیں امام صاحب کو نکال دیں. لیکن میرا ارادہ تو یہی تھا, لیکن ہمارے چچا نے کہا جو مسجد کے ذمہ دار ہیں, آج کل خزانچی وہی ہیں, ارے چھوڑو ہٹاؤ, اگر نکال دیں گے یہ بیچارے کہاں جائیں گے, کہاں سے کھائیں گے, کہاں سے پئیں گے. ابھی مسجد پہنچے ہی تھے فوراً برائی ہم نے کر دی. کہیں کس کی کی؟ کہیں ابھی جمعے کی نماز اسی کے پیچھے ہمیں پڑھنی ہے,
اور بعد میں فتویٰ لے کر کے یہ آئے، کہنے لگے ہم نے فتویٰ یہ لیا ہے کہ اگر دل آپ کا نہ ملتا ہو امام صاحب سے تو آپ ان کے پیچھے نماز نہ پڑھیے، آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ کہیں گے جس نے فتویٰ دیا ہے یہ فتویٰ ادھورا ہے۔ کہیں گے پھر کیا معاملہ ہے؟ کہیں گے پہلے دل صاف کرو۔ آپ کہیں پر بھی نماز پڑھ لیں، ہم کہیں پر بھی نماز پڑھ لیں، ہماری نگاہوں میں دوسرے آدمی کی عزت اتنی نہیں ہے جتنی اپنی ہے۔ ایسا ہے؟ ہماری نظر میں تو میرا بیٹا کھٹکتا ہے، کیا کہنے لگے، کیا کرے، موڈ بڑا خراب ہوتا ہے، بڑا ہو گیا لیکن عقل نہیں آئی ہے، 10 لوگوں کے سامنے ڈانٹ رہے ہیں۔ اس بچے کی عزت پر ہم نے چھرے چلائے ہیں۔ کہیں غصہ ہے، اکیلے میں پیارے ڈانٹ لو۔ باپ ہو اس کا مطلب یہ نہیں ہے بیٹے کی عزت کے ساتھ آپ کھیلنے لگے۔ ہم لوگ یہی کر رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں میں باپ ہوں، اور قرآن مجید میں باپ کی حقوق بتائے گئے ہیں، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا۔ کہیں گے ضرور بتایا گیا ہے، لیکن ہم واقعی اس طریقے کے باپ نہیں ہیں۔ ہم نے تو بیٹے کی عزت کو تہوبالا کر دیا ہے۔ بہرحال تو ہمیں یہ کام یہ کرنا ہے کہ اگر گناہ ہو جائے اللہ سے تو معافی مانگ لیں، بندے کے ساتھ اگر ہم نے گستاخی کی ہے تو اس کے لیے دعا کریں، اور پھر دعا کرنے کے بعد مجمع میں آئیں اور یہ کہتے ہیں معاف کر دیجئے، اور وہ بندہ آج نہیں تو کل ضرور معاف کر دے گا۔ یہی حال ہمارا ہے۔ یہاں پر بہت سے لوگ ایسے ہیں، ایک زمانے سے ہم آ رہے ہیں، ہم نے تمام لوگوں کو تو نہیں دیکھا ہے لیکن بہت سے قریب لوگوں کو دیکھا ہے۔ آج ہم معافی مانگتے ہیں۔ اگر ہماری ذات سے کسی کو تکلیف ہوئی ہو تو ہم سب کے سامنے کہہ رہے ہیں ہمیں معاف کر دیجیے، اور کس کو تکلیف ہوئی ہے یہ تو ہمیں نہیں پتہ، لیکن ایک بات پتہ ہے، ابھی رمضان المبارک گزرا ہے پھر بھی ہم سے گناہ ہو رہے ہیں۔ واقعی ہمارا رمضان المبارک قبول نہیں ہوا، ہمارے روزے قبول نہیں ہوئے، ہماری تراویح قبول نہیں ہوئی ہے۔ اگر قبول ہو جاتی تو ہم ولی بن جاتے، ہم بزرگ بن جاتے، ہم اللہ والے بن جاتے۔ کچھ دن پہلے کی بات ہے، یہیں پر بیٹھے ہوئے تھے، ایک ابراہیم صاحب ہیں، آپ جانتے ہوں گے، مسجد کے ذمہ داروں میں سے ہیں۔ ایسی کوئی بات آ گئی امام صاحب پر، وہ بیچارے ناراض ہو گئے، انہی نے کچھ کہہ دیا اور ہم کو بھی کہہ دیا، کہیں غلطی آپ کی ہے۔ اور بھئی انسان کی فطرت ہے، انسان کی آواز کبھی کبھی بلند ہو جاتی ہے۔ ہم نے ایک بات کہی، ہمیں ابھی تک کیا بات کرنے کا سلیقہ نہیں آیا، یہی بات ہم نے کہی۔ ابراہیم صاحب بھی موجود تھے، شکیل بھائی بھی تھے اور دوسرے لوگ بھی تھے۔ ہم نے کہا اتنے بڑے ہو گئے ابھی تک ہم کو بات کرنے کا سلیقہ نہیں آیا، بات نرمی سے کی جاتی ہے۔ اور جس سے ہم نے یہ بات کہی، ابراہیم صاحب آپ جانتے ہیں ضعیف العمر ہیں، داڑھی کے بال سفید ہو گئے ہیں۔ اگر آپ ہم سے کہتے اور آپ چھوٹے ہوتے تو ہم کیا کہتے؟ پتہ ہے، لیکن یہ اس بندے کا ایمان ہے، انہی نے کچھ بھی نہیں کہا، فوراً خاموش ہو گئے۔ اور اس سے زیادہ شرمندگی ہمیں ہوئی۔ میری یہ اوقات نہیں ہے کہ وہ ہماری دادا کی عمر کے ہیں، ہماری ذمہ داری تھی کہ ان کا ہاتھ اپنے سر پر رکھوائیں اور دعائیں کروائیں۔ ہم نے بس اتنا سا کہا تھا، کیا ابھی تک ہم کو بات کرنے کا سلیقہ نہیں آیا؟ ہم نے یہ بھی نہیں کہا تھا کہ آپ کو ابھی تک بات کرنے کا سلیقہ نہیں آیا، ہم نے یہ کہا یار ابھی تک ہم کو بات کرنے کا سلیقہ نہیں آیا۔ ہم نے سب کو ساتھ مخاطب کیا، وہ فوراً خاموش ہو گئے۔ اور اس کے بعد جو ہمیں شرمندگی ہوئی ہے، ہم نے ابھی تک ان سے کہا تو نہیں، لیکن ہم آپ کے سب کے سامنے کہہ رہے ہیں، اگر ہماری ذات سے ان کو تکلیف ہوئی ہوگی، لیکن وہ خاموش ضرور ہو گئے، لیکن ہم ان کے سامنے سب کے سامنے کہہ رہے ہیں اگر ہم نے ان کے دل کو تکلیف پہنچائی ہے تو ہم ان سے بھی معافی مانگ رہے ہیں۔ اور وہاں پر جو دو تین لوگ موجود تھے وہ اٹھ کر کے چلے گئے۔ ہو سکتا ہے بعد میں سوچ رہے ہوں گے یار امام صاحب نے آج ان کی کھچائی کر دی، پھر کیا کریں؟ اگر یہی معاملہ صحابہ کرام کرتے اور امام الاولین والآخرین صحابہ کرام کو ٹوکتے تو صحابہ کرام یہ کہتے یہ دیکھو صحابی آ رہے ہیں، امام الاولین والآخرین ان کو آج ڈانٹا تھا۔ محبتیں نہ بڑھتی، نفرتیں بڑھتی۔ اچھا ہم لوگ یہی کام کرتے ہیں، اگر امام صاحب نے کبھی خطبے میں جمعے کی تقریر میں کسی کو کوئی بات کہہ دی، بعد میں مسجد سے نکلنے کے بعد کیا کہنے لگے؟ آج امام صاحب نے فلاں کی کھینچائی کر دی۔
اس سے نفرتیں بڑھتی ہیں، محبتیں نہیں بڑھتی ہیں، اور ہماری موت کب آ جائے ہمیں خود نہیں پتہ، اور ہم کہہ رہے ہیں اور کسی کو نہیں پتہ تھا، 3-4 لوگ موجود تھے اور پورے محلے مشہور کر دیا۔ امام کی یہ اوقات ہے کہ آپ کی برائی کرے اور ہم اس کی برائی کو لوگوں کے سامنے عام کرے، آج امام صاحب نے فلاں کی کھچائی کر دی۔ واقعی مسجد میں یہی ہو رہا ہے، اور بعد میں امام صاحب خوش ہوتے ہیں، ارے وہ ہم تھے بھی ایسے ہی۔ یہ امام کی شان بھی نہیں ہے، یہ خطیب کی شان نہیں ہے، اور عالم یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ بقیت ہو سکتا ہے، بغرادی کر سکتا ہے، وہ عالم نہیں ہو سکتا۔ عالم کی فطرت یہ ہے اس کے دل میں تمام لوگوں کی اندر، تمام لوگوں کے سلسلے میں محبت اور درد ہونا چاہیے۔ اگر کسی انسان کو تکلیف ہو رہی ہے، ہم اس کے گھر پر جائیں اور یہ کہیں وہ ارے چھوڑیے ہٹائیے، غلطی ہو گئی، بھائی ہیں آپ کے، بڑے باپ لگتے ہیں آپ کے، چچا لگتے ہیں آپ کے، ارے یار تمہارا باپ ہے یار، غصے میں کہہ دیا سب کے سامنے، معاف کرو، ہٹاؤ یار۔ موت کب کس کی آ جائے کسی کو نہیں پتہ۔ کہیں گے اس سے کیا ہوتا ہے؟ محبتیں بڑھتی ہیں، اور امام الاولین والآخرین ہمیں یہی چیز سکھا کر کے گئے ہیں، اور یہی چیز ہم بھول گئے ہیں۔ ہم یہ سوچتے ہیں نماز پڑھ لینے سے، صف اول میں آ جانے سے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھ لینے سے، یا پھر امام بن جانے سے ہماری بخشش ہو چکی ہے، ہم تو سیدھے جنت میں جائیں گے۔ بہرحال امام الاولین والآخرین کا جو فرمان پڑھا گیا، وہ فرمان کا مطلب کیا ہے آپ حضرات اس کو سماعت فرمائیے۔ امام الاولین والآخرین کے الفاظ ہیں من لزم الاستغفار، کہیں گے گناہوں کی معافی سے ہوتا کیا ہے؟ آپ فرمانے لگے جو شخص استغفار کی کثرت کرنے لگے، یا وہ اپنے گناہوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے معافی مانگنے لگے، کہیں گے اس سے ہوگا کیا؟ کہیں گے ہوگا کیا؟ اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور کیا ہوگا؟ کہیں گے پوچھو سرکار دو عالم، فخر کائنات، تاجدار حرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے ایک عجیب بات فرمائی۔ آپ فرمانے لگے من لزم الاستغفار جعل اللہ لہ من کل ہم فرجا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو غموں سے آزاد کر دیں گے، فکروں سے آزاد کر دیں گے۔ ہر انسان اس فکر میں ہے بچوں کا کیا ہوگا، دکان کھلی تو ہے، عید کے بعد ابھی تک بکری نہیں ہوئی ہے، کہیں گے دکان تو کھل گئی ہے، بکری بھی ہو رہی ہے، لیکن پتہ یہ چلا ہے داماد نے بٹیا کے ساتھ اچھا معاملہ نہیں کیا، یہ فکر ہے، انسان پریشان ہو رہا ہے۔ کہیں گے فکر اس بات کی ہے کہ بٹیا بڑی ہو گئی ہے، شادی کیسے نہیں ہو رہی ہے، پتہ نہیں رشتے کیوں نہیں آ رہے، یہ ساری فکریں ہیں۔ امام الاولین والآخرین نے مسئلہ حل کر دیا، کہیں گے انسان اپنے گناہوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب معافی مانگے گا، اس کو فکروں سے آزاد کر دیا جائے گا۔ شادی کرانا ہمارا کام نہیں ہے، دکان پر کسٹمر کو لانا ہمارا کام نہیں ہے، یہ سارے کام اللہ تبارک و تعالیٰ کرواتا ہے، اور ہم اللہ کے غلام ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ یہ جب تک ہم نے فکر لے لی ہے، اس کا مطلب یہ ہے رب ہم بن گئے ہیں۔ بچوں کو کیا کھلانا ہے اس کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، ہمارا کام صرف اتنا ہے ہم دکان پر جائیں، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے، اور یہ کہیں اللہ ہمارے لیے رزق کے اسباب مہیا کر دیجئے۔ کہیں گے اس سے یہ ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ فکروں سے آزاد کر دیں گے۔ کہیں گے پھر کیا ہوگا؟ وَمِن كُلِّ ضَيْقٍ مَخْرَجًا، اور ہر تنگی سے اس بندے کو نکال دیں گے۔ انسان پریشان حال ہے کہ راستہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، راستے میں تو آ گئے ہیں بھول گئے ہیں، کہیں گے استغفار کر لو، راستہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اللہ راستہ دکھا دے گا۔ کہیں گے آخری بات امام الاولین والآخرین نے یہ بھی فرما دی وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، بڑے عجیب جملے، یہ امام الاولین والآخرین کے جملے ہیں۔ آپ فرمانے لگے میاں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی جگہ سے رزق دے گا ہم سمجھ نہ سکیں گے یہ رزق آ کہاں سے رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ امام الاولین والآخرین کے الفاظ تھے۔ امام الاولین والآخرین کی زبان مبارک سے، نورانی زبان سے نورانی الفاظ نکلے ہیں، ہم نے ان الفاظ کو بھلا دیا۔ دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے امام الاولین والآخرین کی جتنی باتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو ان سب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور جب تک زندہ رکھے، ایمان پر زندہ رکھے، اور جب بھی موت دے، ہم کو موت دے یا کسی کو بھی موت دے، ایمان پر موت دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتیں پڑھ لیجیے۔